بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سردار سالم اپنے ڈیرے سے حویلی آیا تو کزن شانسی کو دیکھا تھا، جو اکیلی ہی شہر سے منہ اٹھا کر ان کی حویلی چلی آئی تھی۔ اسے شہر کی پڑھی لکھی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ شانسی بی جان کے سامنے رو رہی تھی، خالہ کچھ کریں ورنہ ابو مجھے لینے پہنچ جائیں گے، کوئی کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن اگلے ہی لمحے بی جان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر وہ سجدے میں گر گئی۔ لیکن دوسری طرف سالم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آوارہ لڑکی کو زبردستی اس کی دلہن بنا کر آج اتفاقی طور پر سردار سالم خانزادہ اپنے ڈیرے سے جلد ہی حویلی پہنچایا تھا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج جو منظر اس کو دیکھنے کو ملے گا وہ کتنا ناقابل قبول ہوگا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے داخلی دروازے پر پہنچا تو سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں، ماتھے پر بل پڑے تھے، کیونکہ بالکل سامنے شانزی ابراہیم فرش پر بیٹھی بے بس آنکھوں سے اس کی ماں بی جان کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہی اس کی آخری پناہ گاہ ہوں۔ لمحہ گزرا تھا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز گونجی تھی، بی جان مجھے بچا لیں پلیز، اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ میں اکیلی شہر سے آئی ہوں تو وہ مار ڈالیں گے، میں وہاں نہیں جا سکتی، وہ مجھے زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ دیں گے۔ شانزی کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میرے لیے بہت مشکلات انہوں نے کھڑی کر دی ہیں، میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ بی جان، ان سے آپ نے ہی میری ممی کی شادی کروائی ہے، وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ بی جان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اس کی تکلیف اپنے دل میں جذب کر رہی ہوں۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تمہارا باپ اب تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم اپنی خالہ کے پاس آ گئیں، کوئی تمہیں اب میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شانزی نے امید بھری نظروں سے بی جان کو دیکھا، مگر کیسے خالہ؟ وہ جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے سالم خانزادہ سے کروا دوں گی، اس کے بعد تم پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن کوئی برا ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے بھی نہیں دے گا۔ جیسے ہی سالم خانزادہ نے یہ جملہ سنا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے وہ ایک دم دھاڑا، ہرگز نہیں۔ بی جان کے ساتھ شانزی بھی ایک دم سہم گئی۔ سالم کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ میں کسی شہر کی لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا بی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بی جان نے اسے پرسکون مگر سخت نظروں سے دیکھا، جیسے کسی بے قابو گھوڑے کی لگام کھینچ رہی ہوں۔ سالم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ بھی صاف سن لیں بی جان، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے وہ لڑکیاں پسند نہیں جو شہر میں پلتی بڑھتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی، جو مردوں کی شانہ بشانہ چلنے کو اپنی بہادری سمجھتی ہیں، اور آپ کی بھانجی بھی ایسی ہی ہے۔ مجھے وہ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، جو گاؤں کی سادگی اور شرم و حیا میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ سالم کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ شانزی کی آنکھوں میں مزید آنسو بھر آئے۔ آپ میری پسند کے بارے میں بخوبی جانتی ہیں۔ بی جان نے ایک گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، یہ تمہاری پسند کا سوال نہیں ہے سالم، یہ ایک مجبور بچی کی عزت اور زندگی کا سوال ہے۔ شانزی اس وقت پناہ مانگنے آئی ہے، اور میں اسے ان ظالم ہاتھوں میں واپس نہیں جانے دوں گی۔ اگر اس کا باپ زبردستی سے نکاح کے بندھن میں باندھ سکتا ہے تو میں بھی اسے اس کے حق کے لیے نکاح میں دے سکتی ہوں۔ سالم نے سر جھٹکا، مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ بی جان، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، مگر اس معاملے میں بس اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم میرے ساتھ کمرے کے اندر آؤ، یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھیں۔ شانزی کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ سالم نے دانت پیس کر ایک نظر بی جان کو دیکھا، اور پھر شانزی پر ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر
وہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بچپن سے ہی اسے شانزیں بری لگتی تھی۔ اس کا بے باک انداز، اس کا لباس، اس کا چال چلن اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، سارم خان زادہ، جس کے آگے پورا گاؤں جھکتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ شہر کی لڑکیاں کتنی بے باک اور آزاد خیال ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں نے جب ایک بار اس سے شانزے کا ذکر کیا تھا تو اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ شانزے سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ایسی لڑکیاں نہیں پسند۔ مگر اب دوبارہ سے اس کی ہی زندگی میں شانزے کو شامل کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا، اسی لیے وہ سوچ چکا تھا کہ اپنی ماں کو دو ٹوک انداز میں منع کر دے گا۔ دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے گہری سانس لی اور سارم کی طرف پلٹی، جو غصے سے مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا، آنکھوں میں سرخ شعلے لیے۔ بی جان، میں کسی قیمت پر بھی اس آوارہ لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ سارم دھاڑا جیسے فیصلہ سنا رہا ہو۔ بی جان نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ ان کی عمر رسیدہ مگر پروقار آنکھوں میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ سارم کو سیدھا کر دیتی تھی۔ آوارہ، یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچا تھا تم نے؟ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، ہماری اپنی بچی ہے۔ سارم نے تلخی سے ہنکارا۔ بچی؟ وہی جو شہر میں اپنی منمانی کرتی پھر رہی تھی، جو گھر سے اکیلی نکل کر یہاں چلی آئی۔ اگر آج وہ یہاں آئی ہے تو کل کہیں اور بھی جا سکتی ہے۔ مجھے اس لڑکی پر بھروسہ نہیں بی جان۔ بی جان نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں بولی، سارم، میں تھک چکی ہوں۔ تمہارے باپ کے بعد یہ سارا بوجھ میں نے تنہا اٹھایا ہے۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، میرا فخر ہو، مگر کیا میرے فیصلے پر اتنا بھی یقین نہیں؟ سارم نے لب بھینچ لیے۔ بی جان کی تھکن اور اداسی اسے ہمیشہ کمزور کر دیتی تھی، مگر وہ اس فیصلے کے خلاف تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ یہ میرا معاملہ ہے بی جان، میرا نکاح کوئی جذباتی تماشا نہیں۔ مجھے گاؤں کی لڑکیاں پسند ہیں، وہ جو حیا میں لپٹی ہوتی ہیں، جو سر جھکا کر چلتی ہیں، جو مردوں کے سامنے زبان نہیں چلاتی۔ یہ شان سے، یہ مجھ سے کبھی مطابقت نہیں رکھ سکتی۔ بی جان نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، سارم، تمہاری ماں ہوں، تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی کے سرد و گرم سے نکالا، تمہاری ضدیں دیکھی ہیں، تمہیں غلط راہ پر چلنے دیا۔ سارم نے نظریں چرائیں۔ بی جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، شانزے اس وقت بے بس ہے، اگر ہم نے اسے سہارا نہ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کا باپ اس پر ظلم کرے گا۔ کیا تم اپنی ماں کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ سارم نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور سختی سے بولا، آپ مجھے جذباتی بلیک میل مت کریں بی جان۔ بی جان نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سب کچھ جانتی ہوں۔ سارم، اگر آج تم نے یہ نکاح نہ کیا تو شاید میری روح بھی چین نہ پائے گی۔ شاید میں اپنی بہن کی امانت کو یوں روتا دیکھ کر مر ہی جاؤں۔ اس کا باپ صرف ایک بزنس ڈیل کی خاطر اس کی شادی کسی بزنس مین سے کروانا چاہتا ہے جس کی عمر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا تم اپنی ماں کی خاطر اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے؟ سارم کا ضبط جیسے آخری کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے سر جھٹکا، مٹھیاں بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے بی جان، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، صرف آپ کی خاطر بی جان، صرف آپ کی خاطر۔ بی جان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر سارم کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ لیکن سن لیں، اگر اس لڑکی نے مجھے کسی قسم کی تکلیف دی، اگر اس نے میری بات نہ مانی، اگر مجھے اس کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اسے ہمارے رنگ میں رنگنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بی جان نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے وہ اس کے اندر کے طوفان کو سمجھ رہی ہوں۔ اللہ بہتر کرے گا سارم، وہ صرف اتنا کہہ سکی۔ سارم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس مٹھیاں بھیج کر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اپنی قسمت کے فیصلے سے سمجھوتا کرنے جا رہا ہو۔ حویلی کے وسیع اور اس لاؤنج میں خاموشی کا ایک گہرا سایہ چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف سنجیدگی اور بوجھل پن کی فضا تھی۔
جیسے ہوا بھی دبے قدموں چل رہی ہو۔ بیجان کے دائیں جانب شانزیں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرہ آنسوؤں سے تر، ہاتھ درس رہے تھے۔ وہ سر جھکائے بیجان کے قریب سمٹ کر بیٹھی تھی، جیسے ان کی قربت اسے کوئی تحفظ دے رہی ہو۔ سامنے مولوی صاحب دستار درست کرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے آگے نکاح کا رجسٹر کھلا تھا۔ انہوں نے گہری نظر شانزے پر ڈالی اور دھیمی مگر گونجدار آواز میں سوال کیا، بیٹی، آپ کا نکاح سارم خانزادہ کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شانزے نے ہلکا سا کپکپایا۔ بیجان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جیسے حوصلہ دے رہی ہوں۔ شانزے نے نم آنکھوں سے بیجان کو دیکھا، پھر نرستی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، بیٹی، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شانزے کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر دہرایا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا اور اس بار آنسو اس کے رخسار پر بہہ نکلے، قبول ہے۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہر نظر اب سارم خانزادہ پر تھی، جو کڑے تیور لیے تنے ہوئے جبڑے کے ساتھ سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، جیسے اسے اپنی قسمت پر غصہ ہو۔ مولوی صاحب نے رجسٹر پر نظر ڈالتے ہوئے سارم سے سوال کیا، بیٹا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سارم نے ایک لمحے کے لیے بیجان کو دیکھا، پھر شانزے پر ایک ایسی نظر ڈالی جیسے اسے آخری بار پرکھ رہا ہو، پھر سخت برف سے ٹھنڈی آواز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا۔ سارم کے ہونٹ بھیج گئے، مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، قبول ہے۔ تیسری بار پوچھنے پر سارم کی آنکھوں میں ایک سخت چمک ابھری، جیسے اپنی انا کو توڑنے پر مجبور ہو رہا ہو، مگر اس کا لہجہ اتنا ہی سرد رہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، مگر لاؤنج میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ نکاح دو خوشیوں کو نہیں بلکہ دو ضدوں کو باندھ رہا تھا، اور آگے کی راہ ہموار نہیں تھی۔ نکاح ہوتے ہی سارم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غصے سے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا، مگر ابھی وہ بے حد خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ حویلی کی راہداریاں نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ باہر صحن میں جلتے دیے اور فانوس کی مدھم روشنی ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ بیجان کے کمرے میں ایک ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی، جس کے سائے دیواروں پر لرز رہے تھے۔ شانزے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے کوئی حل ڈھونڈ رہی ہو، مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بیجان کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں، چہرے پر وہی شفقت اور بردباری تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، مگر آج ان کی آنکھوں میں فیصلہ کن سختی بھی تھی۔ بیجان نے دھیرے سے کہا، بیٹی، وقت ہو چکا ہے، اب تمہیں اپنے شوہر کے کمرے میں جانا چاہیے۔ شانزے کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا اور وحشت زدہ نظروں سے بیجان کو دیکھا۔ نہیں بیجان، میں بھی نہیں جا سکتی، میں تیار نہیں ہوں۔ بیجان نے ایک نظر اس کی گھبراہٹ کو جانچتے ہوئے گہری سانس لی۔ شانزے، نکاح ہو چکا ہے، اب تم سارم کی بیوی ہو، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے بیٹی، تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی۔ شانزے نے فوراً نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں خوف کے سائے اور گلے میں رنداہٹ تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے بیجان، وہ تو نکاح کے وقت بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں، وہ آنکھیں مجھے جلا دیں گی، میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ شانزے بھی اور لڑکیوں کی طرح بہت کھلے دماغ کی لڑکی تھی، مگر شروع سے ہی وہ سارم خانزادہ سے خوفزدہ رہتی آئی تھی، اسی لیے اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ بیجان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، مردوں کا مزاج سخت ہوتا ہے،
سارم بھی ویسا ہی ہے، مگر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، بیوی کو اپنے شوہر کے دل میں جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ شانزے نے سر چکا لیا، لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سارم خانزادہ کے دل میں اس کے لیے صرف سرد مہری اور سختی ہے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بی جان، اگر وہ مجھ سے نفرت کرتے رہے، اگر انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ بی جان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم میری بیٹی ہو شانزے، خانزادہ خاندان کی بہو ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ تم بس صبر اور حوصلے سے اپنا مقام بناؤ۔ شانزے نے گہری سانس لی، نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ بی جان کی باتوں میں وہی مضبوطی تھی جو ہمیشہ اسے سہارا دیتی تھی، مگر آج بھی دل کسی انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، ہونٹ بھینچ لیے اور پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اس کی ہمت بندھا رہی ہوں۔ جاؤ بیٹی، اللہ تمہیں آسانی دے۔ شانزے نے پلکیں جھپکائیں، اپنے دل کو سخت کرنے کی کوشش کی، پھر لرزتے قدموں سے کھڑی ہوئی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دروازے کی طرف بڑھی تو محسوس ہوا جیسے راستہ حد سے زیادہ لمبا ہو چکا ہو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی حویلی کی راہداری مزید ویران لگنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں، اور سامنے دو راہداری کے آخر میں سارم خانزادہ کا کمرہ، جہاں سے جانا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور شانزے لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، ایک طرف دبیس پردے بند تھے، جبکہ دوسری طرف بیڈ پر سارم خانزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کے سخت نقوش مزید سرد نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی شانزے اندر آئی، سارم نے ایک نظر اوپر اٹھا کر اسے گھورا، آنکھوں میں وہی تپتا ہوا غصہ۔ وہ چند لمحے یوں ہی بے تاثر انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا کر دوبارہ لیپ ٹاپ پر نظریں جما لی۔ شانزے کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ وہ دروازے کے پاس چند لمحے کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کمرے میں پڑے ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پورا کمرہ اس کی دھڑکنوں کی گونج سے بھر گیا ہو۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ سارم خانزادہ لیپ ٹاپ پر مصروف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک بتا رہی تھی کہ وہ شانزے کی موجودگی کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد شانزے نے ہمت مجتمع کی اور کانپتی آواز میں بولی، میں شکریہ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میرا ساتھ دیا اتنے مشکل وقت میں، اور یہی شاید اس کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ اس نے پھپھرے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا تھا۔ سارم نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اسے میز پر رکھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف گھوما، آنکھوں میں وحشت دیے اور زہر خند لہجے میں بولا، شکریہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی؟ شانزے نے گھبرا کر سر جھکا لیا، اس کا گلا خشک ہو گیا۔ سارم ہنسا، مگر وہ ہنسی طنز سے بھرپور تھی۔ تم تو بڑی چالاک نکلی، پہلے خود ہی آ کر اس حویلی میں پناہ لی، پھر میری ماں کو جذباتی کر کے زبردستی میرے گلے ڈال دیا، اور اب نیکی کا بدلہ دے رہی ہو۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ سارم کی آنکھوں میں غصہ مزید بھڑک اٹھا، اور وہ لمبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جھک کر اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے تمہاری کسی احسان مندی کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ تم میرے لیے صرف ایک مجبوری ہو، ایک زبردستی کا بوجھ۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سارم سیدھا کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس کی موجودگی سے مزید غصہ دلا رہی ہو۔ پھر اچانک دھاڑا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ شانزے ایک جھٹکے سے کانپ گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا
اور کپکپاتی آواز میں بولی، مگر میں کہاں جاؤں؟ بی جان نے کہا ہے کہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ سارم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ شانزی کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو کر رہا ہو۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، وہیں صوفے پر سو جاؤ۔ شانزی نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ سارم نے آخری وارننگ دی، اور اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر نہ سوئیں تو یاد رکھنا میں تمہیں اس کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ شانزی نے گھبرا کر فوراً صوفے پر سمٹ کر لیٹنے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ سارم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر غصے سے بیڈ پر بیٹھ کر کمبل کھینچ لیا اور لائٹ آف کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شانزی کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر لہرانے لگا۔ وہ اپنے صوفے پر لیٹی تھی، مگر ذہن ماضی کے دردناک لمحوں میں الجھا ہوا تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ باہر ڈرائنگ روم میں کافی مہمان بیٹھے تھے۔ ہلکی سرگوشیاں، چائے کے برتنوں کی کھنک اور گہری سنجیدہ چہروں کی موجودگی نے ماحول کو بوجھل کر دیا تھا۔ شانزی نے الجھن سے سب کو دیکھا۔ اس کا دل عجیب سا ہو گیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، سرفراز احمد فوراً کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ان مہمانوں سے مخاطب ہوئے، یہ میری بیٹی ہے شانزی۔ شانزی کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر گئی۔ وہ تقریباً 50 سال کا تھا۔ سر کے بال آدھے سفید ہو چکے تھے، چہرے پر گہری جھریاں اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ اس کے پہلو میں ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، جو شاید اس کی بیٹی تھی۔ شانزی کو جیسے کسی نے پتھر کی مورت بنا دیا ہو۔ سانسیں بھاری ہونے لگیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیوں اس کے بابا اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ چند رسمی جملوں کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور شانزی کے اندر کھچڑی ہوئی بے قراری جیسے پھٹ پڑی۔ وہ تیزی سے اپنے باپ کی طرف پلٹی۔ چہرے پر شدید حیرت اور غصہ تھا۔ بابا، یہ سب کیا تھا؟ یہ لوگ کون تھے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ جو کچھ اس نے سنا وہ حقیقت ہے۔ سرفراز احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ تمہیں زیادہ سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے شانزی۔ ان کا لہجہ زہریلا تھا۔ شانزی کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف اتر آیا۔ بابا، کیا آپ میری شادی اس آدمی سے کروانا چاہتے ہیں؟ سرفراز احمد نے دھواں ہوا میں چھوڑا، پھر لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں شانزی، ہاں۔ شانزی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، دل کسی انجانے خوف میں جکڑنے لگا۔ مگر وہ تو مجھ سے دگنی عمر کا ہے بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سرفراز احمد کی آنکھوں میں یکدم وحشت اتر آئی اور وہ غصے سے کھڑے ہوئے اور دھاڑے، چپ رہو شانزی، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ شانزی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ بابا، یہ ظلم ہے، میں کسی قیمت پر بھی اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ سرفراز احمد نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ یہ صرف شادی نہیں ہے، یہ ایک ڈیل ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اور تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ۔ وہ رک گئے، مگر ان کے چہرے پر واضح دھمکی تھی۔ شانزی نے ہمت مجتمع کی، آنکھوں میں احتجاج کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ ورنہ کیا، آپ زبردستی کر دیں گے، مجھے بیچ دیں گے؟ سرفراز احمد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر خطرناک لہجے میں بولے، اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ شانزی کا جسم کانپ گیا۔ یہ وہی باپ تھا جس نے ماں کے مرنے کے بعد اس سے اپنی پرورش میں رکھا تھا۔ کیا وہ اس کے جذبات، اس کی خوشیوں کو صرف ایک کاروباری معاہدے کے لیے قربان کر رہے تھے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی،
سرفراز احمد نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شانزے نے دروازہ پیٹ کر روتے ہوئے چلایا، بابا دروازہ کھولیے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر باہر خاموشی چھا چکی تھی۔ شانزے کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ نہیں کر سکتی تھی یہ شادی، نہیں سہ سکتی تھی یہ ظلم۔ اسی لمحے ایک فیصلہ اس کے دماغ میں اترا، وہ یہاں سے بھاگے گی کسی بھی قیمت پر، اس جہنم سے دور۔ اور پھر اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے باپ کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی اور سیدھا بی جان کے پاس پہنچ کر اپنے اوپر بیتی تمام داستان ان کو سنائی تھی۔ لیکن جو فیصلہ انہوں نے لیا تھا وہ مزید اس کو ہلکان کر چکا تھا۔ سالم خانزادہ سوائے نفرت کے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ خیال ہی شانزے کو بے موت مار رہی تھی۔ یہی سب باتیں سوچتے سوچتے کب وہ گہری نیند میں گئی، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ شانزے گہری نیند میں تھی۔ رات کے واقعات ذہن میں دھندلے سائی کی طرح موجود تھے۔ اس کا ذہن بوجھل تھا، بدن جیسے تھکن سے چور تھا۔ اچانک کسی نے اس کا بازو ہلایا۔ پہلے تو وہ خواب ہی سمجھتی رہی، مگر جیسے ہی لمس کی شدت میں سختی آئی، اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ سالم خانزادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ خاموشی سے گھور رہا تھا۔ شانزے گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھی، دوپٹہ فوراً اپنے گرد لپیٹا اور تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ سالم کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ سنجیدگی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو اور میرے ساتھ نیچے چلو، بی جان کو سلام کرنا ہے۔ شانزے نے ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا جو کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ حکم دینے کے انداز میں بولا تھا جیسے وہ کوئی نیا احسان کر رہا ہو۔ وہ بنا کچھ کہے بستر سے اٹھی اور فوراً واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ منہ دھو کر باہر نکلی تو سورج کی روشنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے بھیگے چہرے کو دوپٹے سے پوچھا اور جلدی سے دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ہاتھ بار بار لرز رہے تھے، جیسے دل و دماغ اب بھی رات کی تلخی سے باہر نہ نکل سکے ہوں۔ دوسری طرف سالم خانزادہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا، ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر خاموشی سے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جیسے ہی شانزے نے اپنا دوپٹہ درست کر کے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ایک بات دھیان سے سن لو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ شانزے سہم کر ٹھہر گئی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ سالم آگے بڑھا، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دھیمے مگر دبنگ انداز میں کہا، کمرے کی بات کمرے تک محدود رہنی چاہیے۔ ہم دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ کمرے سے باہر شو نہیں ہوگا۔ میری ماں کو تم نے میرے بارے میں کوئی شکایت کی یا کوئی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ شانزے کا دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑ گیا ہو۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر جھکا دیا۔ سالم نے ایک لمحہ اس کے خاموش وجود پر نظریں جمائیں، پھر سرد لہجے میں بولا، چلو۔ شانزے نے بامشکل خود کو سنبھالا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ دل میں ایک ہی احساس تھا، یہ زندگی اب کسی اور ہی رنگ میں ڈھلنے والی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں سالم خانزادہ کا حکم ہی سب کچھ تھا، اور اس پر سالم کا حکم ماننا لازم تھا، ورنہ اس کی زندگی تباہ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی، نفیس کراکری میں چمکتے ہوئے برتن، خوشبوؤں سے مہکتا دسترخوان، اور بی جان کا محبت بھرا انداز ماحول کو پرسکون بنا رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر بی جان وقار اور شفقت کے امتزاج کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ جیسے ہی سالم اور شانزے اندر داخل ہوئے، بی جان کی آنکھوں میں محبت جھلکنے لگی۔ وہ صدقے والی جانے کیسے انداز میں بولی،
جیتے رہو میرے بچوں، آؤ آؤ، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سارم نے چہرے پر بیزاری سجا لی، جبکہ شانزی دھیرے سے قدم رکھتی ہوئی میز کے قریب آئی اور جھکتی ہوئی سارم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بیجان نے ایک نظر شانزی کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ ان کے دل میں بے چینی پیدا کر گیا۔ انہوں نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا اور نرمی سے بولی، سب ٹھیک ہے نا؟ سارم نے نوالا توڑتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، جی سب ٹھیک ہے۔ بیجان نے شانزی کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ شانزی نے جلدی سے ہلکی آواز میں کہا، جی بیجان میں ٹھیک ہوں۔ بیجان نے گہری سانس لی اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، دیکھو بھائی، نکاح ہو گیا ہے، اب آگے کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ہنی مون کا کوئی پروگرام بنا لو اور اس کے بعد ولیمے کی رسم ادا کر لیں گے۔ سارم جو چپ چاپ کھانے میں مصروف تھا یکدم چونک کر شانزی کو گھورنے لگا۔ اس کی نظریں جیسے اندر تک چبھنے لگی۔ شانزی نے سر جھکا لیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر سارم نے ضبط کر لیا اور دانت پیستے ہوئے بمشکل بولا، جی بیجان۔ بیجان مسکراتے ہوئے بولی، یہ ہوئی نا بات۔ اور سارم، اب تمہیں اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہوگا، وہ ابھی نئی ہے، سب کچھ سیکھنے میں وقت لگے گا۔ سارم نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ شانزی کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، جی بیجان، بالکل خیال ہی رکھ رہا ہوں، بلکہ اتنا خیال رکھ رہا ہوں کہ کسی کو شکایت کا موقع ہی نہ ملے۔ شانزی نے پلکیں جھپکائیں اور سر جھکا لیا، جبکہ بیجان نے قدرے سنجیدگی سے سارم کی طرف دیکھا۔ بیٹا طنز مت کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب تمہاری زندگی میں ذمہ داریاں آ گئی ہیں، شانزی کو اپناؤ، اسے وقت دو، وہ سادہ لہجے میں بولی تھیں۔ سارم نے سرد لہجے میں کہا، بیجان میں سب سمجھ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ بیجان نے ایک نظر شانزی کو دیکھا جو بالکل خاموش تھی، پھر سارم کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے سارم۔ سارم نے ایک نظر شانزی پر ڈالی جو دبک کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر زبردستی مسکرا کر بولا، جی بیجان، میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو شانزی کے دل میں مزید خوف پیدا کر گئی۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا تھا اور پھر چپ چاپ ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ سارم کے جانے کے بعد بیجان نے شانزی کو دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے چائے کو دیکھ رہی تھی۔ جب بیجان انہیں مخاطب کیا تھا، بیٹا سب ٹھیک تھا نا؟ رات تمہاری اچھی گزری؟ بیجان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شانزی نے نظریں جھکا لی جیسے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے بیجان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بیجان براہ کرم انہیں فورس مت کریں، میں جانتی ہوں کہ سارم مجھے پسند نہیں کرتے، مگر انہوں نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہ نکاح، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تاکہ میری حفاظت کر سکیں۔ میرے سگے باپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن وہ ایک اجنبی ہو کر میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت کا مقام ہے، وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہاں بس غصے کے تیز ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید مجھے اس غصے کی عادت ہو جائے گی۔ وہ بے حد دکھی لہجے میں بول رہی تھی۔ بیجان نے حیرت اور محبت کے امتزاج سے اسے دیکھا۔ بیٹا میں جانتی ہوں سارم کی طبیعت ذرا سخت ہے، مگر تم اس کا دل جیت سکتی ہو، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ شانزی نے آنسوؤں کے درمیان مسکرانے کی کوشش کی۔ بیجان وہ جو بھی ہیں مگر میرے لیے ڈھال بنے، میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، مگر دونوں کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ سارم خانزادہ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا، چہرے پر ایک عجیب سا تاثر، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ وہ دراصل اپنی گاڑی کی چابی بھول آیا تھا اور واپس لینے آیا تھا۔
مگر شانزی کی باتیں سن کر وہ بے اختیار رک گیا تھا۔ بیجان نے گہری سانس لے کر شانزی کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ بس صبر رکھو بیٹا، سب بہتر ہو جائے گا۔ اتنے میں ان کی نگاہ اچانک سارم پر پڑی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ ارے سارم، تم یہاں؟ سارم جیسے یکدم ہوش میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بوکھلاہٹ آئی، مگر فوراً سنبھل کر بولا، بس چابی لینے آیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، میز پر رکھی چابی اٹھائی اور ایک لمحے کے لیے شانزی پر نگاہ ڈالی۔ اس کی نظروں میں وہی سختی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک سوچ بھی تھی۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ شانزی نے ایک پل کے لیے سانس روکی، جیسے وہ جان ہی نہ پائی ہو کہ اس نے کیا سنا، اور بیجان بھی کچھ دیر خاموش رہ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور حویلی کے پورچ میں اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ بیجان اور شانزی دونوں ہی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں کہ یہ آواز ان کی سماعتوں تک پہنچی۔ شانزی نے چونک کر بیجان کی طرف دیکھا اور فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بیجان بھی سرخ چہرے کے ساتھ اٹھیں اور دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی شانزی کا دل دھڑکنے لگا اور اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کے بابا سرفراز احمد حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر اندر آ رہے تھے اور شانزی کی طرف ایک غصے بھری نگاہ ڈالی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم گھر سے بھاگ گئے؟ تم نے اپنے باپ کی عزت کو پاؤں تلے رون دیا، سرفراز احمد نے غصے سے کہا۔ ان کی آواز میں غصہ تھا اور ساتھ ہی گہرا دکھ بھی چھپا ہوا تھا۔ شانزی کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ اس نے ہمت جٹانے کی کوشش کی، لیکن دل میں اب بھی ایک گہری تکلیف تھی کہ اس کے بابا نے اتنی بے رحمی سے اس کی شادی کے فیصلے کو منظور کیا تھا۔ بیجان نے قدم بڑھاتے ہوئے شانزی کو تھام لیا۔ وہ شانزی کی پریشان حالت دیکھ کر فوراً مداخلت کرنے آئیں۔ اس سے نہیں، مجھ سے بات کرو۔ بیجان کا لہجہ سنجیدہ اور حکومتی تھا۔ انہوں نے شانزی کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ سرفراز احمد نے بیجان کی طرف رخ کیا اور سخت لہجے میں بولے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کا میری بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کی بہن مر چکی ہے، مگر اس کے باوجود آپ میرے خاندان میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آتی ہیں، اور تم فوراً میرے ساتھ چلو ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بیجان کو بول کر سرفراز احمد نے شانزی کو مخاطب کیا تھا۔ بیجان نے گہری سانس لی اور شانزی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس سے نہیں، تم مجھ سے بات کرو۔ ہمارے خاندان کی بہویں دوسروں سے بات نہیں کرتی۔ شانزی کا دل دھڑک اٹھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے بیجان کے پیچھے چھپ گئی۔ سرفراز احمد چونک گئے تھے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولے، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ کون سی بہو بیٹی ہے یہ میری؟ جب بیجان سرفراز احمد کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت دیر کر دی تم نے سرفراز، نکاح ہو گیا ہے تمہاری بیٹی کا میرے بیٹے سارم خانزادہ سے، اور سردار کے بارے میں تو تمہیں کچھ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ سرفراز احمد ایسے ہو گئے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اسی دوران بیجان کے گارڈ نے فوراً اپنا فون نکالا اور سارم خانزادہ کو کال کر کے پورے واقعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر جیسے ہی سارم خانزادہ کی گاڑی رکی، اس کے دل میں ایک عجیب سے احساس تھا۔ اس کا چہرہ سرد اور سنجیدہ تھا اور اس کی نظریں غصے سے چمک رہی تھیں۔ وہ فوراً گاڑی سے نکلا اور حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سرفراز احمد پر پڑی، جو شانزی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرفراز احمد کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور شانزی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ شانزی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کے بابا کی غصے سے ساکت قدموں میں کوئی کمی نہ آئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، سارم خانزادہ کی آواز گونج اٹھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں آنے کی اور میری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟
سرفراز احمد نے اچانک مڑ کر سارم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سارم خانزادہ کی نظریں شعاع اگل رہی تھیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ بولتے ہوئے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جب سرفراز احمد گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے تھے، میری بیٹی ہے، میں کچھ بھی کروں اس کے ساتھ۔ سارم کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی ایک دگنی عمر کے مرد کے ساتھ کرو۔ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی کو اندھے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی اور اب یہاں آ کر اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کر رہے ہو۔ شانسی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حیرانی سے سارم کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایک بے غیرت باپ ہو جو اپنے مفاد کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہتا تھا، لیکن یاد رکھنا سرفراز احمد، یہ اب میری بیوی ہے۔ تمہاری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا جس دن تم میری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی بیوی یا ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ سرفراز احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً قدم پیچھے ہٹا لیے۔ سرفراز احمد کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ اس کے اندر غصے کا طوفان تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سارم خانزادہ کے ساتھ لڑنا اب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرفراز احمد نے سر جھکایا اور آہستہ قدموں سے واپس مڑ گیا، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھا اگر نکاح ہو چکا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شانزی اب بھی حیرانی سے سارم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارم اس کی خاطر لڑا ہے، اسے بیوی بول کر مخاطب کیا ہے۔ کیا وہ اس کو بطور بیوی قبول کر چکا ہے؟ یہ خیال ہی اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ اس کو یہ بات تو معلوم تھی، ایک دفعہ اگر سارم خانزادہ سے اس کا نکاح ہو گیا تو کوئی بھی طاقت اس تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ خانزادہ اپنی عورتوں کے معاملے میں بے حد سخت ہیں۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سارم خانزادہ بیڈ پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے اور اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شانزی اندر آئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک وہ دونوں خاموش رہے۔ صرف کمرے میں ٹوٹتے ہوئے سائلنٹ سگنلز کا شور تھا۔ شانزی نے ہمت کی، اپنے اندر کی ہچکچاہٹ پر قابو پایا اور پھر آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ سارم کا دھیان اچانک اس کی طرف مرکوز ہوا۔ اس نے شانزی کی آنکھوں میں بے چینی اور ہمت کی جھلک دیکھی۔ شانزی کے قدم تھوڑے لرزتے ہوئے تھے، لیکن اس نے خاموشی توڑتے ہوئے اپنی نظریں اس کی طرف گھمائیں۔ آپ مجھ سے حق زوجیت لے سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، لیکن پھر بھی وہ مضبوطی سے بولی، میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہوں۔ سارم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے دل میں ایک خاص بے چینی تھی، جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ تم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہو شانزی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ سب وقت کے ساتھ آئے گا۔ لیکن شانزی نے دل میں حوصلہ جمع کیا اور اس کے قریب جا کر اس کے سامنے جھک گئی۔ میں راضی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ہر حکم پر سر جھکاؤں گی، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے وہ بالکل بھی لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ سارم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھلک آئی، جیسے وہ پہلی بار اس کی باتوں کو دل سے سمجھ رہا ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی، جیسے اس کے دل کی ساری الجھنیں دور ہو گئی ہوں۔ سارم نے نرمی سے شانزی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں زیادہ لمبی تحمید نہیں باندھوں گا، بس اتنا کہوں گا، میرے خاندان کی کچھ روایات ہیں، اس پر ہمیشہ پورا اترنے کی کوشش کرنا، اور مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شانزی کی آنکھوں میں اشک تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہاں، وہ بہت الگ تھی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی تھی، لیکن جب سے اس نے سارم سے نکاح کیا تھا
تب سے ہی وہ خود کو بدلنا چاہتی تھی، اس کے رنگ میں رنگ جانا چاہتی تھی، ہار جانا چاہتی تھی، خاموش ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے رشتے کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب عورت اپنے ہتھیار چھوڑ دیتی ہے تب ایک نئی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ شاید ان دونوں کی محبت کا آغاز بھی ہو چکا تھا، ایک خوبصورت رشتے کے ساتھ جس میں صرف خوشیاں تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔